السلام علیکم دوستو، ہم حضرت علی علیہ السلام اور جنگ جمل کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنگ صفین کے بارے میں، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں کون کون سے اہم صحابہ شہید ہوئے اور اس کے تمام تر پہلو مستند احادیث کی روشنی میں ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کو تسلسل کے ساتھ لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 159 اور 160۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور ہماری رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے تو کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا، تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی اور اس چھپائے ہوئے علم کو بیان بھی کر دیا، تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ صحیح بخاری 3743۔ سیدنا علقمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ ملک شام گئے تو وہاں مسجد میں داخل ہو کر دعا کی، اے اللہ مجھے یہاں کوئی نیک ہم نشین عطا فرما۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی اور ان کو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ سیدنا ابو الدرداء نے علقمہ تابعی سے پوچھا، تم کس علاقے سے ہو؟ میں نے عرض کیا، شہر کوفہ سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، کیا تم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں یا نہیں، جو سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں اور مبارک سامان اٹھایا کرتے تھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر فرمایا، کیا تم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص راز معلوم ہیں، جنہیں ان کے سوا کوئی اور نہیں جانتا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر فرمایا، کیا تم یعنی اہل کوفہ میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت موجود نہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے ذریعے شیطان سے پناہ عطا فرمائی؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ یعنی سیدنا ابو الدرداء نے علقمہ تابعی کو نصیحت فرمائی کہ کوفہ میں اتنے کبار صحابہ کے ہوتے ہوئے شام کا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2812 اور 447، اور صحیح مسلم میں 7320 میں ہے۔ سیدنا اکرمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے سیدنا علی بن عبداللہ عباس تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ دونوں سیدنا ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی روایت کی گئی ایک خاص حدیث سنو۔ چنانچہ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ اور ان کا بھائی اپنے باغ کو سیراب کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ قریب آ گئے اور گٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ پھر سیدنا ابو سعید خدری نے ہم سے بیان فرمایا، ہم لوگ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں ایک ایک لا کر اکٹھا کر رہے تھے، جبکہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوق اور جذبے کے باعث ایک کی بجائے دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر مبارک سے گرد اور مٹی جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، افسوس عمار کی کمبختی کہ اسے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، جبکہ وہ لوگ عمار کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مستند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا کلثوم تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ہم واسطہ جو عراق کا ایک شہر ہے میں سیدنا عبدالعلی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کا نام تھا سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک چاندی کے نقش و نگار والے برتن میں ان کے لیے پانی لایا گیا، مگر انہوں نے پینے سے انکار کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا تھا، دیکھنا میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ پھر سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ فلاں
میرے ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر لشکر میں تو میرے ہتھے چڑھ گیا تو تجھ سے نپٹ لوں گا۔ پھر جب جنگ صفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے میدان جنگ میں مل گیا۔ اس نے زرہ پہن رکھی تھی۔ مجھے زرہ میں ایک شگاف نظر آیا تو میں نے تیر لگا کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ مقتول شخص تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی اس وقت تک سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے۔ پھر سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے مخاطب ہوئے اور کہا، تعجب ہے کہ ایک طرف تو ان کے ہاتھوں نے چاندی کے برتن میں پانی پینے کو تو ناپسند کیا اور دوسری طرف سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مستدرک احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا محمد بن عمر طابی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، جب سیدنا عمار بن یاسر قتل ہوئے تو سیدنا عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے ہیں، اور یاد کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی، ان یعنی سیدنا عمار بن یاسر کو ایک باقی گروہ قتل کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلسل انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گھبرایا ہوا دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت عمر بن عاص نے انہیں جواب دیا، سیدنا عمار بن یاسر قتل ہو گئے ہیں۔ حضرت معاویہ نے پوچھا، حضرت عمار بن یاسر قتل ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص نے کہا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ ان یعنی سیدنا عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر کہا، تم اپنے ہی پیشاب میں پھسل جاؤ، ان سیدنا عمار بن یاسر کو ہم نے قتل نہیں کیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا، انہیں تو سیدنا علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لائے اور لا کر ہمارے نیزوں کے آگے ڈال دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مستدرک احمد کی حدیث میں ہے اور مستدرک الحاکم کی حدیث میں بھی ہے، انہیں حضرت عمار بن عاص کو جب سیدنا عمار بن یاسر کے قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، ان یعنی سیدنا عمار بن یاسر کا قاتل اور ان کا سامان مال غنیمت کے طور پر لوٹنے والا جہنم میں جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے پوچھا، خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو سیدنا عمار بن یاسر سے لڑنے والے گروہ میں شامل تھے؟ تو حضرت عمر بن عاص نے اس بات کی واضح تعویل کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف قاتل اور سامان لوٹنے والے کے لیے جہنم رسید ہونے کا ذکر کیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحیح مسلم کی حدیث 321 میں موجود ہے، سیدنا ابن شماسہ طابی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ہم حضرت عمر بن عاص کے پاس آئے جبکہ وہ نزاع کے عالم میں تھے۔ وہ کافی دیر تک روتے رہے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیرے رکھا۔ یہ دیکھ کر ان کے بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ رضی اللہ تعالیٰ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں بشارت دی تھی، فلاں خوشخبری دی تھی۔ حضرت عمر بن عاص نے ہماری طرف رخ پھیر کر فرمایا، ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارتوں سے بڑھ کر زیادہ افضل عمل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کو خیال کیا کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے، میری زندگی میں 3 ادوار گزرے ہیں۔ پہلا دور جاہلیت، میرا یہ حال تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اور شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نفرت رکھنے والا نہیں تھا، اور میری یہ شدید خواہش تھی کہ میرا بس چلے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر میں اسی دور میں مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا۔ پھر میری زندگی کا دوسرا دور اس وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت کو ڈال دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک آگے دراز فرمایا تو میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کیا، میں قبول اسلام سے پہلے شرط عائد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا،
مجھے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے علم نہیں کہ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں اور حج کرنے سے پہلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں؟ پھر میں نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہ رہا، اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معزز رہا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے باعث کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کے نہ دیکھ سکا، اور میری حالت یہاں تک ہوئی کہ اگر کوئی مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے کو کہے تو میں بیان نہ کر سکوں گا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسی دوسرے دور میں اگر مجھے موت آ جاتی تو امید تھی کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ پھر میری زندگی کا تیسرا دور اس وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں کئی ایسے معاملات حکمرانی سے متعلق درپیش ہوئے۔ اب مجھے علم نہیں کہ میں ان میں کیسا رہا، یعنی برحق یا ناحق۔ اب جب کہ میں مر جاؤں تو رسم کے طور پر میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والا یا آگ اٹھانے والا نہ جائے۔ پھر جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر سنت کے مطابق پانی کا چھڑکاؤ کرنا اور میری قبر پر اتنی دیر ٹھہر جانا جتنا وقت ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹنے میں لگتا ہے، تاکہ اپنی قبر پر تمہاری موجودگی کے باعث گھبراہٹ سے محفوظ رہوں اور اپنے رب کریم کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے ہم کلام ہو سکوں، یعنی قبر کے سوالات اور جوابات میں استقامت نصیب ہو سکے۔ مستدن احمد کی حدیث میں ہے، جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تو موت کے بعد والے مراحل سے ڈرتا ہوں۔ اگلے الفاظ اس حدیث میں وہی ہیں جو اوپر والی حدیث میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ پھر میں اس کے بعد اپنے تیسرے دور میں حضرت معاویہ کی بادشاہت میں جا ملا۔ وہ کچھ ایسا کام ہوا، یعنی خلیفہ برحق سیدنا علی علیہ السلام کے خلاف خروج کے، میں نہیں جانتا کہ وہ غلط ہیں یا صحیح۔ اگلے الفاظ اس حدیث میں بھی وہی ہیں جو اوپر والی صحیح مسلم کی حدیث میں گزر چکے ہیں۔ یہاں پہ حضرت عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زندگی میں یہ کام غلط ہوا کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس پر میں حق پر تھا یا باطل پر، کیونکہ ان کے ذہن میں وہ حدیث تھی کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ مستدن احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو نوفل تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عاص پر موت کے وقت سخت گھبراہٹ طاری ہوئی تو ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، یہ گھبراہٹ کیوں کر ہے؟ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خصوصی ذمہ داریاں بھی سونپا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، ہاں بیٹا، یہ سب کچھ تو تھا، مگر تمہیں اپنے دل کی اصل بات بتاتا ہوں۔ اللہ کی قسم، مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نوازش محبت کی بنا پر تھی یا میری تعریف قلب دلجوئی کے لیے تھی۔ البتہ میں تمہیں گواہی دے کر ان دو خوش قسمت افراد کے بارے میں بتاتا ہوں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا حیات راضی رہے۔ پہلا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، یعنی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا سیدہ ام عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب حضرت عمر بن عاص اپنی بات مکمل کر چکے تو انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور عرض کی، اے اللہ، تو نے ہمیں حکم دیا لیکن ہم نے اس تیرے حکم کو چھوڑ دیا، اور تو نے ہمیں کچھ کاموں سے منع کیا لیکن ہم وہی کام کر گزرے۔ تیری مغفرت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کا بیان ہے، حضرت عمر بن عاص بس اسی دعا کے تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ مستدن احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا حنظلہ بن خویل کی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس تھا کہ اچانک وہاں دو آدمی سیدنا عمار بن یاسر کے کٹے ہوئے سر کو لیے جھگڑتے آئے۔ ان میں سے ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ اس نے انہیں قتل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے فرمایا، تم دونوں بجائے اس قتل پر فخر کرنے کے اس دعوی قتل کو اپنے ساتھی کے حق میں ہی چھوڑ دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا،
ان یعنی سیدنا عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے غصے میں آ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کے والد عمر بن عاص سے کہا، اے عمرو، اپنے مجنون بیٹے سے تو ہماری جان چھڑاؤ، اور اے عبداللہ، تیرا ہمارے ساتھ کیا کام ہے، یعنی ہمارے گروہ سے نکل جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، میرے باپ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ زندگی بھر اپنے باپ کی اطاعت کرتے رہنا اور اس کی حکم دولی نہ کرنا، لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے تمہارے ساتھ تو رہوں گا، مگر خلیفہ برحق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا۔ امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 855 ہجری لکھتے ہیں، امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی مجتہد تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی اور ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے۔ اس دعوے پر امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کی اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث معلوم تھی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے اوپر گزر چکی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار بن یاسر ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا تھا۔ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی نہیں کہ صحابی ہونے کی برکت سے اللہ کی بارگاہ سے ان کو برابر برابر چھوڑ دیا جائے، بجائے اس کے کہ ان کو خلیفہ برحق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت پر 1 اجر بھی ملے۔ المصنف ابن شیبہ کی حدیث میں ہے، سیدنا عبد الرحمن تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا علی ابن طالب کے ساتھ نماز فجر ادا کی تو انہوں نے قنوت نازلہ پڑھی، جس میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ، تو خود معاویہ اور اس کے شیعہ کے حامیوں سے نپٹ لے، اور عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ حامیوں سے نپٹ لے، اور ابو سلمی اور اس کے شیعہ حامیوں سے نپٹ لے، اور عبداللہ بن قیس اور اس کے شیعہ حامیوں سے نپٹ لے۔ المصنف ابن شیبہ کی حدیث میں ہے، سیدنا یزید بن اسم تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، جب سیدنا علی ابن طالب سے جنگ صفین کے مقتولین کے اخروی انجام سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے اور ان کے مقتولین عوام الناس جنت میں ہوں گے، اور قیامت کے دن بالآخر معاملہ یعنی فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے یعنی حضرت علی ابن طالب اور معاویہ کے درمیان پہنچے گا۔ بہرحال سیدنا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین لڑی گئی، جس میں ہزاروں صحابہ نے شہادت پائی اور بہت سے مسلمانوں کا اور تابعین کا خون بہایا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین میں شہید ہونے والے یعنی مقتولین کی لاشوں پر کھڑے ہو کر روتے تھے اور کہتے تھے، کاش میں بہت پہلے ہی مر جاتا، کہ کاش میں بہت پہلے ہی مر جاتا۔ اور دوسری طرف جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث پڑھ کر سنائی گئی کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جو حضرت عمر بن عاص نے سنائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو علی کی غلطی ہے کہ وہ عمار بن یاسر کو جنگ میں لایا اور ہمارے نیزوں کے نیچے پھینک دیا۔ تو جب حضرت علی کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا، اے معاویہ، کیا تم کہنا چاہتے ہو حمزہ کا قاتل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کیا نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ تو حضرت علی نے یہ الزامی جواب دیا۔ قصہ مختصر، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ آج آپ کو بحیثیت مسلمان یہ بات ایکسیپٹ کرنی ہے اور اس بات کا جواب دینا ہے کہ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو آپ حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوتے یا حضرت معاویہ کے ساتھ؟ میں تو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اور آپ اپنا جواب کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام فتنوں سے بچنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ کر راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
ہے۔